کیا یہ خاک آئلینڈ پہ یا آئل کے اس کے ریزروز کے یا آئل کی جو اس کی سب سے بڑی جگہ ہے اس پہ اٹیک کیے بغیر ٹرمپ واپس آ جائے گا مڈل ایسٹ سے یا ایران سے؟ کامران صاحب میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا اچھا کیا کہ صدر ٹرمپ کے آج کے خطاب کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کے 30 سال پرانی جو سوچ اور ارادے تھے وہ بھی عوام کے ساتھ شیئر کیے. تو وہ تو بالکل واضح ہیں. وہ تیل پہ قبضہ بھی چاہتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وار کو صرف آپ ایران, اسرائیل اور امریکہ کی جنگ نہ سمجھیں. اصل میں یہ 2-3 ہفتے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے پیچھے اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً مئی کے مہینے میں انہوں نے چین کے دورے پہ جانا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایران کی 87% جو آئل کی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے وہ چین ہے, اور اس سے پہلے وہ وینیزویلا میں بھی رجیم چینج کر چکے ہیں. تو بنیادی طور پہ اب آپ دیکھیں کہ جو اسٹریٹجک کمپٹیشن امریکہ اور چین کے درمیان ہے, یہ وینیزویلا کی رجیم چینج اور ایران کے کو تباہ کرنا اور اس کے آئل کی فیسلٹی اگر وہ آنے والے ہفتوں میں تباہ کرتے ہیں تو یہ اصل میں وہ چین کو آئسولیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کی انرجی سیکیورٹی کو ڈائریکٹلی تھریٹن کر رہے ہیں. اور پھر اس کے 2 حلیف ممالک کو ختم کر کے پھر وہ جب چین جائیں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے ایک اسٹرانگ پوزیشن میں چین کو مجبور کر سکوں ان سے کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے. تو اس کو لارج گریٹ پاور پالیٹکس کے کانٹیکس میں دیکھنا زیادہ ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جو جنگی اہداف ہیں ان کے بیانات اور ٹویٹ سے قطع نظر وہ بالکل واضح ہیں, اور وہ اس جنگ سے پہلے بھی سنجیدہ جو ریپبلکن حکام ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ جناب کیا رجیم چینج کرنی چاہیے. انہوں نے کہا رجیم چینج نہیں بھی ہوتی اور اگر ہم فیل بھی ہو جاتے ہیں تو ایران کو ہم جس طرح انہوں نے رات کو کہہ بھی دیا ببانگ دہل کہ جناب پتھر کے زمانے میں بھیج دیا جائے, یعنی کہ ایران کی سچویشن وہ چاہتے ہیں 3 ہفتے بعد وہی ہو جائے جو کہ اس وقت افغانستان کی سچویشن ہے. کم سے کم عرب ممالک اور اسرائیل کے لیے ایک خطرے کا خاتمہ تو ہو جائے گا, اور چین جو ہے ایک بڑے اتحادی اور انرجی کے ایک بڑے سورس سے محروم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چین کے صدر سے ملیں. تو یہ ان کا پلان ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اس پہ آگے چڑھ لیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے جو کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے سب سے انگیج کر رہا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ کہ امریکہ جو ہے ابھی تک ایران کو کوئی انسینٹیو دینے کے بجائے اس کو تباہی کی دھمکیاں دے کے ہی قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایران جیسی جو خوددار قوم ہے وہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. رائٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چائنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, یہ ون آف دا ریزنز محمد علی صاحب ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس کا گریٹر ریزن جاننے کی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ بھی اور باقی پینل کے ساتھ بھی. جاوید چوہدری صاحب, خطاب سے پہلے, خطاب کے بعد, یا چلے خطاب کے بعد آپ کیا سمجھے ہیں کہ جو اس کی یہ 2-3 لائنیں ہیں کہ ابھی وہ تو بھی کہہ رہا ہے کہ جنگ تو ختم کرنے کا کوئی اس کا چانس نظر نہیں آ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں مزید حملے کروں گا, 2 سے 3 ہفتے لگیں گے. ابھی 2 سے 3 ہفتے وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے, وہ 4 سے 5 سے 6 7 8 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے اتنے زوردار حملے ہوں گے کہ سٹوریج. تو کیا ذہن میں چل رہا ہے, آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے سر اس خطاب کے بعد ٹرمپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ سر ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ جو فوری طور پہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اگر وہ جنگ ختم کرنا چاہ رہا ہوتا تو 11 بحری بیڑے ہیں امریکہ کے, ان میں سے 7 جو ہیں اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر ہیں, اور وہ تیزی سے وہاں پہ فوج موبلائز کر رہا ہے. آج بھی اس کے جو فوجی دستے ہیں وہ امریکہ سے یو ای کے میں پہنچے ہیں اور ایئرپورٹس کے اوپر اترے ہیں, اور آ کے انہوں نے یو ای کے اندر جو امریکن کمپنیز ہیں ان کو اپنے حصار میں لے لیا ہے. تو اگر اسے جنگ بند کرنی ہوتی تو پچھلے 1.5 ہفتے کے اندر اتنی زیادہ موبلائزیشن نہ ہو رہی ہوتی. ساؤتھ کوریا سے یہاں پہ ان کے سیلز نہ آ رہے ہوتے, پھر ان کا جارج بش جو ایک ان کا جنگی بیڑا ہے 4000 سولجرز کو لے کے وہ یہاں پہ نہ پہنچ رہا ہوتا, پھر ان کی ایئر بورن جو یونٹس ہیں جو ریجمنٹس ہیں وہ یہاں پہ نہ آ رہی ہوتی. تو جس قدر اس نے موبلائزیشن آرمی کی یہاں پہ کی ہوئی ہے وہ صاف ظاہر تھی کہ اسے جنگ بند کرنے کے لیے نہیں کی, جس کے اندر آپ نے خود بتایا کہ $2 بلین اس کا روز لگتے ہیں. اور یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے, پھر اس کے بعد رائٹرز کی رپورٹ ہے کہ کتنی, اور یہ بلکہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ریسرچ ہوئی ہے, پھر برطانیہ کی کچھ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ کتنے پیسے روز ان کے خرچ ہو رہے ہیں. تو جب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ سرمایہ وہ خرچ کر رہا ہے, پھر اربوں سے پیسے مانگ رہا ہے, پھر $200 بلین اس نے کانگریس سے طلب کر رکھے ہیں, پھر وہ اپنے انٹرنلی جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ لڑائی کر رہا ہے اس جنگ کے لیے,
تو جنگ ختم کرنے کے لیے تو اس نے نہیں کیا تھا. یہ ڈائلاگ جو تھا ٹائم لینے کے لیے تھا, یا تھوڑا سا ایران کو مجبور کرنے کے لیے تھا, یا پھر ایک موقع تھا پیس کا جو میرا خیال ہے ضائع ہو گیا. اور اس کے اندر ایران کا زیادہ قصور ہے, کیونکہ ایران صرف ایک مطالبہ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی دے. اب پوری دنیا کے اندر کون ہوگا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی دے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی ڈونلڈ ٹرمپ خود نہیں دے سکتا. تو جس شخص کی خود گارنٹی خود نہ دے سکتا ہو تو اس کی کون گارنٹی دے گا؟ میرا خیال ہے یہ ایک بلا وجہ ضد تھی. اس کے بجائے ایران کو اس سے ذرا تھوڑا سا کم تر پہ آ کے ڈائلاگ کرنا چاہیے تھا. اب اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیں سر کہ یہ صرف ایران کا یا عربوں کا ڈیزاسٹر نہیں ہے. اس میں اگر سب سے زیادہ وکٹم ہوگا تو پاکستان ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا بارڈر ہے, اس کے اوپر ایران ہے, وہاں پہ جو بھی خلا پیدا ہوگا یا گڑبڑ ہوگی الٹیمیٹلی پاکستان کے اوپر آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے 60 سے 70 لاکھ لوگ مڈل ایسٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. ایران اگر وہاں پہ اٹیک کرے گا تو جو وہاں پہ ایکٹیویٹی اکنامک ایکٹیویٹی رکی ہوئی ہے اس سے ہماری $38 بلین مڈل ایسٹ سے آتا ہے پاکستان لوگ وہاں سے واپس آئیں. جی 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 سب سے زیادہ سر ایکسپورٹ سے زیادہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں نا اس سے 20% یا 30% 13% اضافہ جو ہے وہ وہاں سے ہماری ریمیٹنس آ رہی ہے. تو ہمارا جو میجر سورس آف انکم ہے وہ عرب ملکوں کے اندر جو ہمارے ورکرز ہیں وہ ہیں. تو وہ اگر فرض کر لیں کہ وہ نہیں بھی اوپر کچھ ہوتا تو وہ لوگ بے روزگار تو لازمی ہوں گے. اب اگر بے روزگار ہوں گے ہماری ریمیٹنس کم ہوگی. اور اگر ہم عربوں کے ساتھ اگر ہم کھڑے نہیں ہوتے, کیونکہ اگر یہ دو آپشن دیے جاتے ہیں ہمیں کہ جی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں یا ایران کے ساتھ کھڑے ہوں, تو ہمارے پاس آپشن عربوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ہم وہاں ان کے ساتھ نہیں کندھے سے کندھا جوڑتے تو وہ ہمارے جو 60-70 لاکھ بندہ ہے وہ وہاں سے نکال دیا جائے گا. ہم نے تو ان سے اور اگر یہ جنگ ویسے بھی ختم ہو جائے پیسے بھی لیے ہوئے جی سر, ویسے بھی اگر جنگ ختم ہو جائے تو اس جنگ کے اندر یو کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. تو وہاں سے بہت کچھ اس جنگ کے بعد ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے نا اس کے اندر پاکستان بہت زیادہ وکٹم ہوگا. ہمارا جو امپورٹس ہے اس میں سے تقریباً 40% امپورٹ جو ہے وہ آئل ریلیٹڈ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی جو ہے جب تک باہر سے نہیں آئے گی ہم اپنا ملک نہیں چلا سکتے. ہماری ہر چیز جو ہے انرجی کے اوپر چل رہی ہے. ہماری بجلی جو ہے اس کا بھی 60% جو ہے وہ باہر سے فرنس آئل آتا ہے یا گیس آتی ہے, تو اس سے پھر ہمارے کارخانے چلتے ہیں. تو اگر یہ جنگ لنگر آن کر جاتی ہے یا اگلے مہینے میں اگر یہ چلی جاتی ہے تو پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی, پرائس ہائکس بہت زیادہ ہوں گی, اسٹاک ایکسچینج جو ہماری ڈیمیج ہو گئی ہوئی ہے, باہر سے ریمیٹنس کم ہو گئی ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں اب, کیونکہ وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں. تو پاکستان بہت بڑا وکٹم ہوگا اس کا. تو بہرحال اس صورتحال میں سوائے دعا کے اور اب کوئی اور آپشن نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ایران کو تباہ کیے بغیر واپس جائے گا. چوہے صاحب اس میں اسٹریٹ آف ہارمز کا بھی تو بہت بڑا رول ہے نا. اگر اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے, جنگ ہوتی بھی رہے, تو ہمارے مسئلے حل کچھ کم تو ہو سکتے ہیں. آج تو اعلان کر دیے سر کھولنے کا. سر ایران نے آج آبنہ ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. اس نے صرف ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ امریکن اور اسرائیل ان کے علاوہ کوئی ملک بھی وہاں سے اپنا جہاز گزار سکتا ہے. تو اس نے تو آج اناؤنس کیا ہے. تو پھر نہیں تو پھر اس لیے کہ چوہے صاحب اگر یہ اناؤنس ہو گیا, میری نظر سے نہیں گزرا, یہ اچھی بات آپ نے بتا دی, اگر یہ اناؤنس ہو گیا تو پھر پاکستان میں انرجی کرائسس تو نہیں نا اس طرح ہو سکتا. ہماری گیس بھی آ رہی ہوگی, وہاں سے آئل بھی آ رہا ہوگا. نہیں سر پرائس زیادہ ہے نا, پرائس زیادہ ہے نا. اگر آ بھی رہا ہے تو پرائس اتنی زیادہ ہوگی, ڈبل پرائس تو اس وقت ہوگی ہوئی ہے. اور اگر یہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے $200 تک چلا جاتا ہے تو پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس پرائس میں بھی پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا.